ایڈمنسٹریشن کا شکریہ ادا کروں گا کہ مجھے انہوں نے دعوت دی یہاں کہ کشمیر کے حوالے سے بات چیت کرنے کی. جیسے کہ ابھی پہلے کیا نام محمد علی صاحب نے آپ سے ذکر کیا کہ 550 دن ہو گئے ہیں. کشمیر کو کرفیو آپ نہیں کہہ سکتے، لاک ڈاؤن کہیں گے آپ. کرفیو ایک ایسی اصطلاح ہے جس میں کہ آپ کو کاروبار کی ٹائمنگز ہوتے ہیں، ایجوکیشن کے ٹائمنگز ہوتے ہیں، اسکول جانے کے، ہاسپٹل جانے کے، بازار جانے کے، تو کرفیو ایک ٹائمنگ کے حساب سے چلتا ہے. لیکن لاک ڈاؤن جو ہے وہ کوئی تقریباً 550 دن ہو گئے جو کشمیر میں اس وقت لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جہاں کے لوگوں کا کاروبار کوئی نہیں ہے، ان کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو ہاسپٹلز میں جانے کا مسئلہ ہے، ان کے ایجوکیشن کا مسئلہ ہے. تو یہ ایک ایسا آرٹیکل ختم کیا انڈین گورنمنٹ نے جس سے کہ ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے. اور جو حالات کشمیر میں چل رہے ہیں وہ 1947 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. روزانہ آپ دیکھیں گے بچے، بزرگ، عورتیں شہید کیے جا رہے ہیں، ان پہ مظالم ہو رہے ہیں. ہمیں دو چار چیزیں اس میں دیکھنی چاہیے. پہلی تو چیز یہ ہے کہ ہم یہ دن جو مناتے ہیں، میں بات کروں گا آپ سے، نہ میں کوئی زیادہ ٹیکنیکل الفاظ استعمال کروں گا، نہ میری جو کوئی اس میں اتنی ایجوکیشن اس میں ہے. ایک فوجی حساب سے میں بات کروں گا آپ سے. ہو سکتا ہے وہ کچھ لوگوں کو پسند آئے، کچھ لوگوں کو نا پسند آئے. ہم یہ دن صرف ایک فارمیلٹی کے تحت مناتے ہیں، جذبے کے تحت نہیں مناتے. میں چھوٹی سی مثال دوں، آج کا جو بھی سلسلہ ہے، اچھا ہے برا ہے، ایک ٹائمنگ کی چیز ہے. اگر ایک چیز 10 بجے شروع ہونی ہے تو یہ جو بچے ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، اگر مجھے اس وجہ سے بلایا گیا ہے کہ جی بچوں کو کچھ بتایا جائے، تو میں بچوں کو یہ بتاؤں گا ضرور کہ ٹائم کی پابندی کی جانی چاہیے. یہ دن فارمیلٹی نہیں کہ ہم 2-4 جھنڈے لگا دیں، 2-4 بینرز لگا دیں، 500 میٹر کی واک کر لیں اور یہی ہو رہے ہیں. جذبہ جو ہے وہ ایک انکلکیٹ کیا جاتا ہے، موٹیویٹ کیا جاتا ہے قوم کو. وہ جذبہ کون لائے گا؟ وہ ہم جیسے لوگ جو اس چیز سے گزر چکے ہیں. پہلی تو چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے. دوسری بات ہے کہ یہ بچے جو سامنے ہمارے بیٹھے ہیں، مجھے یاد ہے جس اسکول میں میں پڑھا کرتا تھا، ہمیں ایک چھوٹی سی کتاب سبز رنگ کی جس میں قائد اعظم کے خطبات تھے، وہ ہمارے جیب میں ہر وقت ہوتی تھی. وہ کیوں ہمیں دی جاتی تھی کہ جب صبح ہمارا کلاسز یا کلاس شروع ہوتی تھی تو ڈریس ہمارا چیک ہوتا تھا، جوتے چیک ہوتے، تو اس کے ساتھ یہ بھی چیک ہوتا تھا کہ جی یہ کتاب بھی جیب میں پڑی ہے یا نہیں. اور وہ کس لیے ہوتی تھی کہ سارا دن ہمیں جب بھی موقع ملے ہم اس کے اندر سے اٹھا کے کوئی چیز پڑھیں، کوئی چیز اپنی تاریخ کو یاد کریں. کیونکہ تاریخ تو آپ کی ان بچوں کو جو ہے، اگر آپ ان سے پوچھیں تو ہمارا جو سلیبس چل رہا ہے، جو ہماری تاریخ چل رہی ہے، وہ ٹوٹلی اس قسم کی چیز چل رہی ہے جس میں کہ ہاں ڈیٹس ضرور دی جاتی ہیں. 5 فروری کی ڈیٹ دے دی جائے گی، 14 اگست کی ڈیٹ دے دی جائے گی، 23 مارچ کی ڈیٹ دے دی جائے گی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ کوئی نہیں. میں بھی یہ جو 5-10 منٹ 15 منٹ آدھے گھنٹے کی جو تقریب ہے، اس میں ہم بیٹھے ہیں، اس میں ہم بات بھی کرتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں، اس کے بعد یہ چیز ختم ہو جاتی ہے. تو میں جس یونٹ میں تھا فوج میں، اس کا موٹو تھا نرم دم گفتگو گرم دم جستجو. تو میری تقریر ہو سکتا ہے وہ جذباتی تقریر نہ ہو، لیکن میں یہ آپ کو اپنے ایکسپیرینس سے یہ بتا رہا ہوں کہ ہم ابھی تک اس لیول سے بہت نیچے ہیں جہاں میں قوم کی حیثیت سے اٹھ کر اور ہم بات کر سکیں. آج کل ایک چیز مجھے، چونکہ میں پیس کا پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، کچھ باتیں ہو سکتا ہے کشمیر ڈے سے ہٹ کے بھی ہوں. ایک فوج کے بارے میں
میں آپ کو 32 سال میں نے فوج کی نوکری کی ہے، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ فوج ایک ایسا ادارہ ہے جو آپ کو ہر چیز میں ملک کے لیے سنسیریٹی سے کام کرتا ہے۔ اگر کوئی انسان، ایک شخصیت کوئی اس قسم کا کام کرتی ہے تو اس میں ادارے کو بلیم مت کرے۔ یاد رکھیں کہ جو قومیں، جن قوموں کی اپنی افواج نہیں ہوتی، اس ملک میں پھر دوسری فوجیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ایشو کشمیر والا جو ہے، یہ فوج، میں نے جیسے کہا نا کہ ایک ادارہ ہے، فوج مار کے لڑ سکتی ہے، جنگیں قوم لڑتی ہے، فوج جنگیں نہیں لڑ سکتی۔ جب تک قوم فوج کے ساتھ نہ ہو، فوج کے پیچھے کھڑی نہ ہو، یا فوج کے شانہ بشانہ نہ ہو، تو جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ مار کے لڑ سکتی ہے، سیالکوٹ سیکٹر پہ لڑ لیں گے، بھاول نگر سیکٹر پہ لڑ لیں گے، کشمیر سیکٹر پہ لڑ لیں گے، لیکن جب تک قوم میں وہ جذبہ نہیں ہے، اور مجھے یہ افسوس سے کہوں گا میں آپ کو کہ ہمارا وہ جذبہ ہم میں ابھی تک نہیں ہے۔ آپ شام کو 6 بجے ٹی وی کے سامنے بیٹھ جائیں، رات 12 بجے تک آپ بیٹھے رہیں، کوئی آدمی ہمیں غلط نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی جو بھی ٹی وی پہ آئے گا وہ صحیح ہے۔ 4 آدمی بیٹھے ہوں، ایک چائے کے کھوکے سے لے کے بڑے سے بڑے ہوٹل تک چلے جائیں، ہر انسان بات اچھی کر رہا ہے، لیکن اس کا اثر کوئی نہیں، سوسائٹی کو اس کا اثر کوئی نہیں۔ جو باتیں میں کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آج کل کے زمانے میں، یا آج کل کی جو ہمارا جو جس قسم کا چیز چل رہی ہے اس میں اتنی اہمیت نہ رکھتی ہے، لیکن یاد رکھیں، میں بھی باہر اور لوگ ایک مذاق کی حیثیت سے کہہ رہا تھا کہ جس طریقے سے ہماری قوم چل رہی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کو اسی حساب سے چلاتا رہے، ورنہ ہم میں وہ چلانے والی یا وہ چلنے والی صلاحیت نہیں رہی۔ ہم منافقت کی حدیں ساری کراس کر چکے ہیں، ہم ایک دوسرے سے جھوٹ بولتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے فراڈ کرتے ہیں۔ میں فوج کے حساب سے آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ فوجی زندگی جو ہے ایک بڑی اسٹریٹ سی کام سے کام ہے اپنا سیدھا۔ سول میں جب میں آیا یہاں تو 5ویں دفعہ مجھے پتہ لگا، ایک آدمی سے جب ڈیلنگ ہوتی ہے تو 5ویں دفعہ مجھے پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو مجھے بیوقوف بنا رہا ہے۔ کوئی انسان جو ہے وہ دوسرے سے سیدھی بات نہیں کرتا۔ تو یہ جو دن ہم آج منا رہے ہیں، اس میں ہمیں اپنی پہلی تو چیز ہے کہ اپنا آپ کو بلڈ اپ کریں، اپنا کریکٹر بلڈ اپ کریں۔ یہ صرف ہم دنوں تک نہ رکھیں اس کو، یہ چیز ہر وقت ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ آپ خود سوچیں، کانٹا چبھا ہوا آپ کو کتنی تکلیف ہے۔ آپ وہ دیکھیں، وہ لوگ جو پچھلے 550 دن سے جن کے گھروں سے میتیں اٹھ رہی ہیں، دن کے حساب سے 20 سے 25 میتیں اٹھ رہی ہیں، ان پہ مظالم ہو رہے ہیں۔ ہم ایز اے قوم تبھی مقابلہ کر سکیں گے جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے۔ اگر ہم صرف بات چیت تک رکھیں گے، صرف ان دنوں تک رکھیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ ہم کوئی ایسی چیز کر سکتے ہیں۔ ہاں، ابھی گورنمنٹ نے، آپ دیکھیں کہ ایک نیا، پچھلے دنوں ایک پاکستان نے ایک نیا نقشہ نکالا جس میں کشمیر کو شو کیا گیا پاکستان کا حصہ۔ اب جب انٹرنیشنل لیول پہ آپ یہ چیز شو کرتے ہیں تو وہ یہ نہیں کہ جی میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم کہیں جی دلی بھی پاکستان کا حصہ ہے، آگرہ بھی پاکستان کا حصہ ہے۔ کشمیر جو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان کا حصہ ہے، تو وہ 1947 سے ہمارا ایک موقف ہے، اور ہم اس موقف میں کامیاب تبھی ہوں گے جب ہم میں وہ حقیقی جذبہ ہوگا۔ اور اس جذبے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پہلی چیز اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے بچوں میں، اسکولوں میں، ہر جگہ دیکھیں، گھر کا سربراہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو اس قوم کی حالت، یہ جو ہماری والی جنریشن ہے، یہ جو ہم 60-65 سال پہ پہنچے ہوئے، یہ ہمارا بہت بڑا قصور ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہمیں ہمارے بزرگوں نے ہماری تربیت کی، ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت نہیں کر سکتے۔ جو مجھ میں جذبہ آج سے 40 سال پہلے کشمیر کے لیے تھا، وہ آج کل کے 10-15 سال کے بچے میں وہ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس میں ہم ہر بندہ اس میں شامل ہے اس درد پہنچانے میں۔ یہ نہیں کہ میں کسی ایک ادارے کو یا گورنمنٹ کو یا فوج کو یا کسی کو بھی اس کا الزام دوں گا، ہم سب شامل ہیں۔ قوم کو اس حالت میں لانے کے لیے ایک نیچے سے لے کے اوپر تک، صدر، وزیر اعظم تک، ہر بندے نے جتنا کنٹریبیوٹ کر سکتا تھا
नुकसान पहुंचाने में हमने किया है। तो मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि हम इस जज्बे को कंटिन्यू रखें, सिर्फ 5 फरवरी तक महदूद ना रखें। अपने बच्चों को अपने अंदर ये जज्बा लाएं ताकि हम अपने आप को और इस किस्म की चीज़ को, इस किस्म के जज्बे को उजागर कर सकें कि कल हम अपने कश्मीरी भाइयों का भी अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान की फ़ौज 6 या 7 लाख फ़ौज होगी, 9 लाख फ़ौज इस वक्त सिर्फ कश्मीर में बैठी हुई है 1 करोड़ आदमी में। तो अंदाज़ा लगाएं कि हर 100 बंदे पे 2 सिपाही खड़े हैं। तो उन लोगों की आप देखें कि ज़िंदगी किस तरीके से गुजर रही है। जब तक हम वो महसूस नहीं करेंगे, उनकी तकालीफ को महसूस नहीं करेंगे, तब तक हमें वो जज्बा नहीं आ सकता। तो जाते जाते मैं एक चीज़ फिर आपसे ये कहूँगा कि सबसे पहले चीज़ है कि हम अपने आप को ठीक करें। हर इंसान अपने आप को ठीक करे और कोशिश करे। इधर मुझसे सिकंदर साहब बैठे हैं, जो हो सकता है कश्मीर के बारे में मुझसे बहुत ज़्यादा जानते होंगे, पढ़े लिखे हैं, लिखते रहे, और वो ऐसी चीज़ें आपको बताएंगे जो मैं नहीं आपको बता सकता। लेकिन मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा कि जब तक हमें वो जज्बा अंदर से उठेगा नहीं, तब तक ये 5 फरवरी का दिन मनाने का या जब तक ये अय्याम मनाने के हमें कोई फ़ायदा नहीं। तो कोशिश करें, जो मैंने बात की अगर उसमें कोई चीज़ किसी को अच्छी नहीं लगी तो मैं माजरत खाऊं, लेकिन ये मैं एक दफ़ा फिर से कहूँगा कि अपने आप को ठीक करना जो है वो कश्मीर कॉज के लिए एक बहुत बड़ी कॉज है जिसमें पूरा मुल्क शामिल है। लेकिन हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, अपने आप को ठीक करें, अपने बच्चों में वो जज्बा पैदा करें, अपने घर वालों में वो जज्बा पैदा करें और सिर्फ तारीखों तक ना रहें। शुक्रिया।